बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، 1075 کلمات اور 5080 حروف ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیات کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیات آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ انفال ہے، جیسا کہ میں ہر سورت کے آغاز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سورت کے نام رکھنے کی وجہ یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ انفال عربی زبان کا لفظ ہے جو نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی زائد بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی فضل اور احسان اور اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے۔ نفل کے لغوی معنی ہے زائد، فضل اور انعام۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں اور اتنے نفل ہیں۔ تو نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نفل فرائض سے ایک زائد چیز کا نام ہے، اس لیے نفل کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ نفل کا معنی ہوتا ہے فضل اور انعام۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نفل عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان نفل ادا کرتا ہے تو فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو گزشتہ انبیاء کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ نے میرے لیے میدان جنگ کے مال یعنی مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی ان انبیاء کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ جب جہاد میں نکلتے تھے اور میدان جنگ میں کفار کا مال جمع ہوتا تو اس مال کو کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی۔ اگر وہ مال غنیمت آسمانی آگ کھا جاتی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو قبول فرما لیا، اور اگر آگ اس مال کو نہ کھاتی تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اب امت جہاد کرے اور میدان جنگ میں کفار سے مال چھینے، اب آگ کے ذریعے اسے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسے اپنے حلال اور پاکیزہ رزق کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعزاز ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کے دلوں میں داغ بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال کی اپنے سے پہلے سورت یعنی سورہ آراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ آراف میں مشہور رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور سورہ انفال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سورہ انفال کے پڑھنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نبلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔
حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ انفال پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ خیر اور صلاح پائے گا۔ جس نے خواب میں سورہ انفال یا اس کے کچھ حصے کی تلاوت کی یا اس پر تلاوت کی گئی، یعنی کہ سورہ انفال کسی پر خواب میں پڑھی گئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا معزز اور کامیاب ہوگا۔ اور ایسا ہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں وہ سلامتی سے رہے گا۔ اور جس نے خواب میں سورہ انفال یا اس کے کچھ حصے کی تلاوت کی یا اس پر تلاوت کی گئی، یعنی کہ سورہ انفال کسی پر خواب میں پڑھی گئی، تو ابن فضالہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر وہ بادشاہ ہو، یعنی کہ خواب میں سورہ انفال کو پڑھنے والا بادشاہ ہو تو کامیاب ہوگا، اور اگر وہ عالم ہو تو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے خواب میں سورہ انفال کے پڑھنے والے کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا اور ان سے غنیمت یعنی مال غنیمت حاصل ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ اسے غنیمت کی طرف سے حلال مال عطا ہوگا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔